السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد ریم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. آج دن بھر سیاسی جلسے ٹی وی اسکرینوں اور سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرتے نظر آئے. تحریک انصاف نے لاہور میں شو آف پاور کیا, بلاول بھٹو صاحب نے کراچی میں بڑی پرجوش تقریر کی اور ایم ایم اے نے مردان میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا, جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کو روشن خیال قوتیں قرار دیتے ہوئے خوب تنقید کا نشانہ بنایا. اگر تینوں جلسوں کو دیکھا جائے تو عوام کی کافی تعداد ان میں شریک تھی. اب تینوں پارٹیز نے اپنے مخالفین کو ہمیشہ کی طرح تنقید کا نشانہ بنایا. کپتان عمران خان نے بڑی دھواندار تقریر کی اور اپنے مستقبل کا ایک طرح کا منشور طے کیا. خیال رہے کہ اسی سے ہی ملتا جلتا جلسہ عمران خان نے اسی مقام پر اکتوبر 2011 میں بھی کیا تھا, جس سے ایک کامیاب جلسہ قرار دیا گیا, مگر اس کا اثر عام انتخابات میں پنجاب کی سطح پر دیکھنے کو نہیں ملا. آج پھر انتخابات سے کم و بیش 3 ماہ پہلے کپتان ایک مرتبہ پھر کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے, مگر کیا اس کا فائدہ آنے والے انتخاب میں بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسری جانب نون لیگ کو اس پاور شو سے کتنی پریشانی ہونی چاہیے, اس پر بھی بات کریں گے. جناب, ہر جگہ ایک پرجوش سیاسی مظاہرہ دیکھنے کو ملا, اور جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ جو سیاسی جماعت ہے وہ اپنے بیس سے آگے بڑھ کے ریچ والے حلقے میں جاری تھی. بے شک پاکستان پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ سے نکل کے کراچی میں جلسہ کر رہی ہو, یا عوامی نیشنل پارٹی بھی شاید دیر میں آگے بڑھ گئی تھی, پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں اپنا پاور شو کیا, تو ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے باقر صاحب کہ عام انتخابات کی تیاریاں بہت زیادہ زور و شور سے ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے لہجے میں نو پن انٹینڈڈ تبدیلی نظر آئی. وہ اس طرح کے تنقید کا نشانہ تو انہوں نے بنایا جو اپنے سیاسی مخالفین کو وہ بناتے ہیں. ایک یہ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ٹائپ پریزنٹیشن فارمیٹ بھی بن گیا ہے کہ جی ماضی میں ایوب خان کی تقریریں, پتہ نہیں ایوب خان کو ایک مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں, اور پھر کمپیئر کیا آج کے دور کے ساتھ. لیکن انہوں نے بات تعمیری کی, انہوں نے بات ایس او پیز کی, انہوں نے بات کی کہ جی ہمارا منشور یہ ہے, اور انہوں نے 11 نکات کا ذکر کیا. تو کیا یہ ایک پیراڈائم شفٹ ہے؟ کیا ہمیں ایک ریٹرک میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ ایشوز کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ ہوں گے, اور مجھے کیوں نکالا, اور یہ چور ہیں, یہ ہیں, یہ ڈاکو ہیں, اس پر نہیں ڈیسائیڈ ہوں گے؟ نہیں اسد, تھوڑا سا ہم اگر اس کو ایک براڈر ویو لیں تو پی ٹی آئی کا یہ 3rd فیز ہے, جسے میں تو عام فہم میں کہوں گا پی ٹی آئی 3.0 کا آج لانچ تھا. اچھا, ایک پہلا تھا جس کا خان صاحب نے بڑے شد و مد سے ذکر کیا 96 سے لے کے 2011 کے اکتوبر تک, جہاں پر 2011 کا یہیں پر جس جلسے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, ایک پیپلز پی ٹی آئی جو ہے ایک نیشنل پارٹی کے طور پر ابھر کے سامنے آئی. پھر ہم نے وہاں سے جو 2013 کے انتخابات میں ان کی پارٹیسپیشن اور اس کے بعد دھرنا پالیٹکس اور وہ سارا کچھ دیکھا. تو اب اس کے بعد یہ 2018 کے بعد اب جو جلسہ ہوا ہے یہ ایک نئے فیز کی وہ لانچ کر رہے ہیں. ان کی سٹرگل آپ دیکھیں تو کافی لمبی ہے. آپ ان کی اپنی جگہ غلطیاں اپنی جگہ پہ جن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے کیریئر میں کی, لیکن کوئی پارٹی اس نے اتنی لمبی سٹرگل نہیں کی, پولیٹیکل سٹرگل لائک 22 سال کی ہو گئی ہے. کہ ہر پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے کہ پاور میں جا کے کسی سے شیئرنگ کرے. ٹھیک ہے, دے ہیو بین ان کے پی, لیکن جو فیڈرل کی بات ہے 22 سال ہو گئے ہیں. لائک اگر آپ دیکھیں جماعت کا بھی وفاق میں نہیں ہے. نہیں, جماعت تو علیحدہ سے ہے, وہ رہے ہیں اپنا جو جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں, وفاق میں پارٹیسپیٹ تو گورنمنٹ میں کرتے رہے, لیکن یہ جس طرح کہ ان کے 22 ایئرز کی سٹرگل ہے اور نان وائلنٹ سٹرگل ہے تو وہ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے تئی غلطیاں بھی بہت کی. ابھی تک انہوں نے اگرچہ ایک نئے فیز میں جانے کے لیے اپنے 11 پوائنٹ ایجنڈا کا کیا, جو میں یہ تو نہیں کہوں گا مینیفیسٹو ان کا ہے, لیکن ایک فریم ورک فار مینیفیسٹو ہے. پارٹی ابھی الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے. ایک تو آج ان کا لانچ ہو گیا الیکشن کمپین. اب پارٹی اس کی بیسس پہ ایک اپنا الیکشن مینیفیسٹو بنائے گی جو مجھے سمجھ آتا ہے, اور وہ لانچ کریں گے. اچھا, لیکن انہوں نے ایک راستہ دے دیا. اور جو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا کہ جی آج جو چیز ہمیں دیکھنے والی ملی کہ تنقید ضرور ہوتی ہے اوپوننٹس پہ, لیکن وہ اس طرح کی ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی جو ہم نے پچھلے ان کے فیز میں, خاص طور پہ یہ 2013 آنورڈ یا 2011 جیسے پی ٹی آئی 2.0 تھی جو جس طرح کی تھی, جس کی وجہ سے کافی سارے لوگ ناراض بھی ہوئے.
یہ کنسٹرکٹیو ان کی ایک کرٹیسزم تھی. اور میرا خیال میں اگر اسی طرح کو لے کر آگے چلے اور آنے والے الیکشنز میں ہم ایشو کے بیسس پہ جا کے ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا بہتر کینڈیڈیٹ ہے, تو آئی تھنک کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بھی بہتر ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا یہ باقر صاحب, مجھے یہ پاکستان تحریک انصاف 3.0 نہیں نظر آتی. وہ اس لیے کیونکہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو لے لیں, جو ان کا 1.0 تھا بھٹو صاحب, وہ جماعت بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جماعت سے بہت فرق تھی. وہ جماعت آصف زرداری صاحب کی جماعت سے تو جس طرح دن رات ہے اسی طرح کا ڈیفرنس تھا. اگر آپ دیکھیں 90 کی دہائی میں جو منشور تھا یہی کہ جی کرپشن کا مقابلہ کریں, علامہ اقبال کی ایک خواب ہے, ہم نے ایک ہی پاکستان بنانا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ کافی دیر تک کنسسٹنٹ رہا ہے. تو کیا آپ کو 2.0 اور 3.0 میں کوئی نظریاتی فرق نظر آیا ہے جو مجھے خاص نظر نہیں آیا؟ 2.0 کے جو سیکنڈ فیز تھا ان کا, جو انہوں نے اکتوبر 11 میں جب انہوں نے یہاں پہ جلسہ کیا, جس کے بعد پی ٹی آئی کو ایک سیریس کنٹینڈر سمجھا جانے لگا, تو اس وقت انہوں نے کرپشن کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ رولرز کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے اور یہ گورننس کے لیے اسینشل ہے. ابھی وہ اس وقت بھی انہوں نے ایک آپ کے سامنے نیشنل ایجنڈا رکھا تھا کہ جی ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونی چاہیے, وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے بات کی. لیکن جو ہم بیچ میں دیکھتے ہیں ان کی جو سٹرگل تھی وہ ٹوٹلی فوکس تھی کہ نواز شریف کو کسی طرح سے گرانا ہے. نواز شریف کیونکہ وہ سمجھتے تھے وہ کرپٹ تھے, انہوں نے نیگیٹو ایک میرے حساب سے ایک نیگیٹو پالیٹکس میں انگیج کیا. اور اس کا یہ اثر صرف نواز شریف پہ نہیں ہوا کہ آپ نے یہاں کنفرنٹیشنل ماحول بنایا جس کی وجہ سے پورا ملک سفر کرتا رہا. ان کی اپنی گورننس جو تھی خیبر پختونخوا میں, آپ نے دیکھا کہ پہلے تو ایک شاید وہ لوگ سمجھتے تھے نا کہ ایک کوئی پولیٹیکل بائس ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں, ابھی تو چیف جسٹس نے جا کے بھی وہاں پوائنٹ آؤٹ کیا. تو جب وہ ساری کنفرنٹیشن کا ایک ماحول بن رہا تھا تو ان کی اپنی وہاں گورننس بھی کر رہی تھی. لیکن آج جو انہوں نے دیکھا ہے, اللہ کرے وہ اسی راستے پر چلتے رہے, تو انہوں نے ایک کم سے کم آپ کو راہ دی ہے کہ جی ہم یہ راستے پہ جا کے یہ گولز ہم اچیو کرنا چاہیں گے. اب کس حد تک پارٹی جاتی ہے وہ اب ہمیں دیکھنا ہوگا ان کی ڈیلیوری. اگر ہم تقریر کی کانٹینٹ پہ بھی ذرا بات کریں, ایک تو وہ جو مائنر کوئبل ہے, خیر تاریخ دانوں کے لیے مائنر نہیں ہے کہ قائد اعظم کو کینسر ہو گیا تھا, کینسر تو نہیں تھا, ٹیوبرکلوسس تھا, سلپ آف ٹنگ. لیکن جو مجھے بات بہت اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کا جو جینیسس ہے اس کو کس چیز سے جوڑا. بات انہوں نے کی اقلیتوں کی بنیادی حقوق کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی ہفتے باقر صاحب کہ جو ہمیں کوئٹہ سے خبریں انتہائی تشویشناک سننے کو مل رہی ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہاں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات تھی کہ خان صاحب نے 2-4 بار کہا, اور اسی ماحول میں کہا جہاں ہر چیز ایک دم سے متنازع ہو جاتی ہے, جہاں ہر چیز کو آپ کوئی انتہا پسند نقطے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے اسی طبقے کے لیے یہ ملک بنایا تھا کہ اس میں یہ ساری جو اقلیتیں ہیں وہ بالکل امن کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں, بے شک وہ ہندو ہوں, بے شک وہ مسیح برادری ہوں, جون سے بھی ہوں, وہ سب کے سب آرام سے بطور پاکستان شہری ان کے بنیادی حقوق ہیں اور وہ برابری سے دیکھے جائیں. تو آئی تھاٹ کہ وہ جو پوائنٹ تھا وہ بہت زیادہ پروفاؤنڈ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ کی ساری مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان میں اب یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے نظریاتی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے بات کرتی تھی اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی, لیکن اب میاں نواز شریف صاحب جن کے کچھ سیاسی اتحادی کچھ انتہا پسند جماعتوں سے جڑے ہوئے سمجھے جاتے تھے, وہ بھی اب ہولی میں پارٹیسپیٹ کریں گے, وہ بھی میری کرسمس کہیں گے, وہ بھی اس طرح کے جلسوں میں شریک ہوں گے. یہ مجھے کافی خوش آئند بات لگ رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں آپ کی وہ متحد ہو رہی ہیں اس پوائنٹ پہ. جی اگر آپ نے اس میں مس کر دیا کہ 2014 کی جون کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی تھا جس میں یہ کہا گیا کہ جی مائنورٹیز کو ان کے حقوق دیے جائیں, لیکن ابھی تک جو انفارچونیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب پولیٹیکل ڈسکورس تک رہتا ہے. کیونکہ آپ کو اس سے پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں. آپ نے بھی اپریشیٹ کیا اور لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہم ایک ماڈریٹ سوسائٹی ہے. ہم پسند کرتے ہیں یا ماڈریشن ہو, اس طرح کی بات ہو, ایکوموڈیٹ کر کے ساتھ چلے. ایک بڑا فرنج ہے جو ایکسٹریمسٹ ویو رکھتا ہے, لیکن ہماری شفٹ نہیں آ پا رہی. لیکن آپ خطے کو دیکھیں باقر صاحب, آپ
ہندوستان کو دیکھ لیں یا آپ کچھ دیر پہلے آپ ایران کو دیکھ لیں یا اگر آپ مغرب کی طرف دیکھیں جو امریکہ میں ہو رہا ہے ادھر کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ یہاں ہمیں براؤنی پوائنٹس ملیں گے. وہ اس کے لیے ہی جاتے ہیں کہ میجورٹی کیا کہے گی, اکثریت کیا کہے گی, اور اکثریت پسند قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں, اقلیتوں کے بنیادی حقوق کی بات نہیں کرتے. ہماری اکثریت, میں نے کہا ماڈریشن چاہتی ہے, وہ ایک بڑا فرنج تھاٹ ہے, بڑا بالکل ایک مائنورٹی ہے جو کہ دوسری اقلیتوں کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے. تو لیکن یہ جو چیز ہے, یہ گڈ ول ہے یا آپ کہیں آپ کی جو نیک تمنائیں ہیں یا آپ کی اچھی سوچ ہے, یہ گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ابھی تک. آپ کی اس طرح سے یہ جو گروپس ہیں, جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں, ان کو آپ نے کنٹین نہیں کیا. آپ نے جنگ جیت لی یا کافی حد تک آپ کو کامیابی حاصل ہو گئی یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, لیکن جو ایکسٹریمزم والا ایلیمنٹ, آپ نے وائلنٹ ایکسٹریمزم کہیں یا ویسے ایکسٹریمزم کہیں, اس کو آپ کنٹین نہیں کر سکے. یہ آپ کا ایک بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک آپ کی شارٹ کمنگ بہت بڑی رہتی ہے. تو ہمیں اب یہ کرنا ہے کہ جو آپ کنسنسس کہہ رہے ہیں مائنورٹیز پہ بنا ہے یا دوسرے ایتھنک ہوں, ریلیجس ہوں, سیکٹیرین ہوں, ان کو ایکوموڈیٹ کرنے کا, اس کو پریکٹیکل ریالٹی میں بھی تبدیل کریں. لیکن اس کو میرے خیال سے باقر صاحب, یہ جو ہمیں ناکامی نظر آئی ہے, اس کو آپ صرف زمینی حقائق میں تبدیل کریں گے جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ عسکری آپریشنز کے بعد بھی آپ کو اس سوچ میں تبدیلی لانی ہوگی. اور اس سوچ میں آپ صرف تب تبدیلی لا سکتے ہیں جب آپ کا خود دل صاف ہو, جب آپ کریکولم میں تبدیلیاں لائیں, جب آپ خود ان چیزوں پہ ایمفسائز کریں کہ امن پسندی ہونی چاہیے اسی ملک میں اور سب کے بنیادی حقوق کو سامنے رکھنا چاہیے. گفتگو جاری رہے گی, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے جلسے کی, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلسے کی اور فضل الرحمان صاحب کے جلسے کی. باقر صاحب, ہر جگہ پرجوش سیاسی مظاہرے ہو رہے ہیں, لیکن اگر سر میں اسی بات کو ذرا کنٹینیو کر لوں, اس تھریڈ کو کنٹینیو کر لوں کہ ابھی کوئٹہ میں بھی جو تشویشناک خبر سننے کو مل رہی ہے, عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اس پہ ایمفسائز کیا کہ جی یہ ملک ہی بنا تھا اقلیتوں کے لیے, مسلمان بھی ہندوستان کے ایک اقلیت ہے اور ان کے بنیادی حقوق کو سمجھنا چاہیے اور سب کو برابر شہری کے طور پہ کنسیڈر کرنا چاہیے. اس کو زمینی حقائق میں آپ کو تبدیل ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہا. اور پھر جو ہم نے چھوٹی سی مختصر سی بات کی تھی کہ چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہو, سب سیاسی جماعتیں اس نقطے پہ متحد ہو گئی ہیں کہ اقلیتوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ نہ صرف قابل توجہ ہیں, اس کو کسی طرح سے گراؤنڈ ریالٹی میں تبدیل کرنا ہوگا. کیا اب سیاسی جماعت کے جو منشور ہیں وہ زیادہ سپیس دکھائیں گے اس حوالے سے؟ ہمیشہ سے ہی یہ آپ میرے خیال میں ان کے منشوروں میں جائیں تو یہ چیز بتائی وہاں پہ ہوگی. یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں. اور ہمیشہ سے آپ نے سنا ہوگا قائد اعظم کی بھی اگست 11 کی سپیچ کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں مائنورٹیز کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں ساتھ بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز نے خود سے ایکسٹریمسٹ پارٹیز کے ساتھ ارینجمنٹس کیے. پی ٹی آئی نے وہاں جہاں پہ ابھی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, یہیں سے شروع کر لیں کہ وہاں پر ایک ایکسٹریمسٹ گروپ کی سیمینری کو کتنا فنڈ پرووائڈ کیا. اسی طرح پی ایم ایل این والے بھی ان کے ساتھ معاملات چلتے رہے. ہم نے ابھی بلاول بھٹو زرداری کو دیکھا کہ انہوں نے بھی ایک مذہبی ادارے کو زمینیں دی, ان کے ادھر ادارے میں گئے اور وہ کیا. تو ہم جہاں پر یہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں جو اسٹیج پہ بہت اچھی جسے کہتے ہیں نا بڑے گڈ ساؤنڈنگ قسم کے ورڈز ہوتے ہیں, لیکن جب ریالٹی آتی ہے تو جو پولیٹیکل ریالٹی ہے وہ ہمارے نیک خواہشات کو ٹرمپ کر جاتی ہے اور وہاں پر ہم جا کے اپنے جو پولیٹیکل گینز کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. اچھا باقر صاحب, جس طرح انتخابات قریب سے قریب آتے جا رہے ہیں تو اب نمبرز گیم پہ بھی ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی جو آپ کے انڈیپینڈنٹس ہیں, پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جی خسرو بختیار صاحب بھی بہت زیادہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اس مستقبل کے صوبے کو اس کے حقوق نہیں ملے. اور پھر اب بات کی جا رہی ہے کہ جی آزاد امیدوار جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا اور اہم کردار ہوگا. آصف زرداری صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا. کیا یہ چیز بہت زیادہ بلو آؤٹ پروپورشن ہو رہی ہے؟ یہ کچھ لوگ آپ کو جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں, اب وہ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ادھر جائیں, کیونکہ
میں بیسیکلی بات پنجاب کی کر رہا ہوں کیونکہ اصل لڑائی پنجاب میں ہونی ہے جس کے پاس بہت بڑا شیئر ہے سیٹس کا، لائک 141 ہے. تو یہاں پر اس طرح کی پالیٹکس رہی ہے پیٹرنیج کی ایتھنیسٹی کی بیسس پہ، برادری کا جس طرح سسٹم کہتے ہیں اس کے اوپر. تو کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو انڈسپینسیبل. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہے کسی پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں، ہم الیکٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنے مفادات کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ ہماری جمہوریت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اب پیپلز پارٹی کو اپنا سبق پہلے سیکھنا چاہیے. پیپلز پارٹی کا آج جو آپ ڈیمائز دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوا جب انہوں نے نظریات کی بیس چھوڑ کے، جو انہوں نے شروع میں کچھ پیریڈ تھا کہ انہوں نے آئیڈیالوجیکل پالیٹکس کی، اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ان کی شادی فیوڈل مطلب پولیٹیکل میرج جس کی بات کر رہا ہوں کہ فیوڈلزم کے ساتھ ہو گئی، تو وہاں پر جا کے پیپلز پارٹی کا ڈیمائز شروع ہو گیا. کیونکہ انہوں نے پھر وہاں پہ پیٹرنیج جو تھے انسٹیٹیوشنز تھے یا لوگ تھے جن کے پیٹرنیج سرکلز تھے، ان کو پیٹرنائز کرنا شروع کیا بجائے کہ عوام کے ساتھ رابطہ رکھتے. اب یہ چیز پی ٹی آئی بھی اس نمبر کیونکہ جو پالیٹکس میں آ گئی ہے، پاور پالیٹکس میں، اور جب اب آپ یہ فرق دیکھیں نا جو پی ٹی آئی 2.0 اور پی ٹی آئی 3 میں جو سملیرٹی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اب الیکٹیبلز اپنے اوپر لانا شروع کر دیا ہے. کیونکہ جو چیز عمران خان کی جو فیلیئر ہے کہ وہ پارٹی کا اس طرح سے اسٹرکچر ڈیموکریٹک جس طرح کا وہ ایک اس کا ویژن تھا کہ میں کھڑا کروں گا، وہ نہیں کر سکا، اس کے ہٹ گئے. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شارٹ کٹ لگاؤں. شارٹ کٹ لگانے کے لیے انہوں نے ہر طرف سے الیکٹیبلز کو اندر اپنے پارٹی فولڈ میں لینا شروع کر دیا. یہ ایک شارٹ ٹرم ہے. آپ کو اس کی مثال اگر میں سادہ دوں تو ایک اسٹیرائڈز کی ہے. آپ اسٹیرائڈز لیتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی نقصان پہنچانا ہے. پی ٹی آئی کو اس وقت ریئلائز یہ کرنا چاہیے تھا کہ پنجاب میں اس وقت ایک پی ایم ایل این ریالٹی ہے، ایک اینٹی پی ایم ایل این ریالٹی ہے. پیپلز پارٹی وہاں پر نان ایگزسٹنٹ ہو چکی ہے. تو اینٹی جو پیپلز پی ایم ایل این ووٹ ہے وہ لامحالہ ان کو ہی ملنا ہے. لیکن وہ شاید یہ رسک نہیں لینا چاہ رہے. ایک جب انہوں نے ندیم افضل چند کے گھر پہ گئے تھے پچھلے دنوں، تو وہاں ایک تصویر چلی جہاں پہ شاہ محمود قریشی، فردوس عاشق اوان، ندیم افضل چند بیٹھے ہوئے. تو کسی نے نیچے کیپشن لکھ کے بھیج دیا کہ جی عمران خان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا. اب یہ ایک ریالٹی بن چکی ہے کہ تبدیلی کے جو پارٹی نعرہ لے کے گئی تھی وہ خود اب تبدیل ہو چکی ہے. لیکن اب دوسری طرف یہ بھی دیکھیں تو وہ اب یہ چانس لینا نہیں چاہتے کہ جو وہ پہلے کچھ عرصے میں لیتے رہے ہیں اور وہ مس نہیں کرنا چاہتے. پی ٹی آئی کی ایک اپنا ووٹ بینک ضرور ہے لیکن اٹس ناٹ انف ٹو انٹر اسلام آباد. یہ بھی آپ کو نظر آتا ہے بطور ایک ری ایکشن کہ جی 22 سال سے اگر عمران خان صاحب کو یہی کہا جائے، اور آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تو شہید محترمہ یہ کہتی تھی کہ جی عمران خان سپورٹس میں کرکٹ میں ہیرو ہیں اور سیاسی طور پہ زیرو ہیں. تو جب آپ اسی پیپلز پارٹی کا آپ الیکٹیبلز کی اسٹریٹجی اٹھا لیتے ہیں، اس کو کوآپٹ کر لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، تو پھر دوسری جانب پھر تنقید یہ دیکھنے کو ملتی ہے پی ٹی آئی کو کہ جی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو آپ نے اپنا نظریہ کھو دیا، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہم نے ایک نظام ایک بہت عجیب سا نہیں قائم کر دیا 1985 کے بعد سے، جو سیاسی منشور کو نہیں دیکھتا، جو آپ کی پارٹی کے مینیفیسٹو کو نہیں دیکھتا، جو بہت زیادہ وزن دیتا ہے الیکٹیبلز کو، جو بہت زیادہ وزن دیتا ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے، کہ پہلے اگر زیرو تھے تو اب دیکھیں جی الیکٹیبلز لے کے وہ اپنا نظریہ کھو گئے ہیں. اس میں بیچ والی لائن کون سی ہے؟ جی اس میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ آپ کے الیکشنز ہوں. اب میں آپ کو مثال دوں کہ 2013 کے جو آپ کے انتخابات ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے 7.7 ملین ووٹس لیے تھے اور ان کے 28 کے قریب سیٹیں تھیں. اب پی ایم ایل این کنٹراسٹ میں دیکھیں، ان کے ڈبل تھے، تقریباً 14 ملین ووٹس تھے اور 128 سیٹیں تھیں. اب پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی تو 28 کے آپ کے 56 سیٹس ہو سکتی تھی نا، 128 اتنا نہ آتا. اور ان کے 7.7 ملین ووٹس تھے اور پیپلز پارٹی کے 6.8 کے قریب یا 6.5 ملین تھے، ان کے 32 سیٹیں تھیں. تو یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے اس میں خرابیاں آتی ہیں، وہ اس طرح کے الیکشن سے آتی ہیں. آپ کو شاید پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جانا پڑے گا. جواب بہت اچھا لگا باقر صاحب پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا. امید ہے کہ پاکستان بھی کبھی وہ دن دیکھے. اچھا سسٹم ہے. حالانکہ انگلستان میں ابھی ایک ریفرینڈم کے ذریعے ساؤتھ افریقہ میں
उसको खो चुके हैं, हो रहा है, हॉलैंड में हो रहा है, ब्रिटेन में भी डिस्कशन होती है। पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन ये जो आपके सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसके नतीजे में फिर इलेक्टेबल बनते हैं, वो कभी प्रोपोर्शनल नुमाइंदगी को होने नहीं देते। को आप इसी तरह एलिमिनेट कर सकेंगे। जिस तरह आपका लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, जिस तरह आपका एग्रीकल्चरल टैक्स इतना कम है, वो इसलिए क्योंकि आपके वेस्टेड इंटरेस्ट माशाल्लाह से इतने मजबूत हो चुके हैं। खैर, अगले हिस्से में एक और सियासी जमात के जलसे की बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में तरक्की का क्रेडिट तो भरपूर अंदाज में लिया, मगर शहर के मसाइल पर बात करते हुए उन्होंने सारा मलबा अपने सियासी मुखालफिन पर गिरा दिया। अब उसके साथ साथ कप्तान और शहबाज शरीफ साहब को भी आड़े हाथों लिया। बिलावल साहब की तकरीर से बज़ाहिर तो ये लगता था कि मौजूदा दौर पीपल्स पार्टी का सुनहरा दौर था, जिसमें लोगों को उनके हकूक़ भी मिले, सेहत और तालीम भी, मगर हकीकत क्या है और क्या ये सिर्फ एक सियासी और इंतखाबी नारा है, उस बात का अदराक कराची के अवाम को बहुत अच्छी तरह। प्रोग्राम के इस हिस्से में उन्हीं नारों और दावों की बात करेंगे और ये देखेंगे कि सियासी जमातें जो हमेशा कहती हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों से वोट लेंगे, क्या वो अवाम में अपनी कारकर्दगी का नारा लेकर जा रहे हैं या सियासी जमातों पर तनकीद का नारा। अब जनाब, हमने बात की एक मुस्तकबिल के मंशूर की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, टू हिज क्रेडिट, उन्होंने बात की कि जी हमने ये अदारा लगाया और वो अदारा लगाया, लेकिन हम कराची के शहरियों को ये कहते हैं कि हमें वोट दें ताकि जो लोग रुकावट बने हुए हैं वो भी, उनका भी सफाया हो जाए और फिर हम कराची के शहरियों की मज़ीद खिदमत कर सकें, भरपूर अंदाज में खिदमत कर सकें। और फिर उन्होंने ये मुस्तकिल कौमी मुसीबत कोई जमात है जनाब, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हैं कौन सी जमात है, कभी उनको मुस्तकिल कौमी मुसीबत कहते हैं, कभी उनको नामालूम अफराद कहते हैं, उनको हर लक़ब से पुकारते हैं सिवाय जो उनका अपना नाम है। खैर, वो भी अब नाम इतने ज़्यादा हो गए हैं, हकीकी है, वह MQM लंदन है, MQM कराची है, उसमें MQM कराची में भी बहादुराबाद ग्रुप, सॉरी पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान में बहादुराबाद ग्रुप है, PIB कॉलोनी है। उनकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ है पीपल्स पार्टी की, वो ज़रा स्प्लिट हो गई है, लेकिन उस स्प्लिट के बावजूद पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब की कामयाब नशिस्त के नॉटविथस्टैंडिंग ज़्यादा मकबूल नहीं लग रही कराची शहर में। बाकिर साहब, बिलावल भुट्टो साहब के अल्फाज में ज़्यादा वजन नहीं बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर में आपको जैसे वो मुस्तकिल कौमी मुसीबत नहीं समझ आई, तो मुझे उनका एक सेंटेंस इंटरेस्टिंग लग रहा है। शायद कोई पीपल्स पार्टी वाले दोस्त हमें सुने तो जो हमें जानते भी हैं तो बाद में हमें बता दें कि वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने वाले नाकाम रहे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर बैठ के कुछ थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अलावा पार्टी को अंदर से किस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, मेरा ख्याल में वो पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दुश्मन बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है। जैसा उनको आप उनका पंजाब में डिमाइज देखें ना, एक अफसोस होता है कि इतनी एक प्रोग्रेसिव पार्टी अब किस मकाम पे खड़ी है। और उनका जो इस वक्त उनके जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। और जो शुनीद यही है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी, जो उनको पता है कि हम पंजाब से कोई हमारे चांस नहीं बन रहा, तो वो कुछ इंडिपेंडेंट्स को वहाँ सपोर्ट करना चाह रहे हैं ताकि वो आए और बाद में जाके वो जो सेनेट वाला मॉडल है वो रेप्लिकेट हो सके। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात हम शायद इस पूरी क्रिटिसिज्म में मिस कर जाएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 40 साल बाद सेंट्रल कराची में जाके जो MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, ये टैंकी ग्राउंड लियाकताबाद, वहाँ जलसा किया। लेकिन फिर थोड़ा सा उनसे क्रेडिट लेते हुए कि जी उनसे दूर लेते हुए ये उन्हें क्रेडिट नहीं क्लेम करना चाहिए। उन्होंने बात की कि किसी ज़माने में यहाँ बोरी बंद लाशें मिलती थी, आज जलसा। अब वहाँ पे एक पूरा एक आपकी नेशनल एफर्ट हुई है।
اب کوئی ایک اس میں ادارہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بڑی پروگرس ہے کہ کراچی میں جو علاقہ پہلے نو گو ایریا بنا ہوا تھا وہاں جا کر آج ایک پولیٹیکل جلسہ ہوا اور وہاں پر جا کے ایک پولیٹیکل بات ہوئی، نہ کہ وہ جو پہلے کی طرح وائلنس اور وہ جو ہمیں نشانیاں وہاں سے ملا کرتی تھی۔ بلاول صاحب نے دوسرا جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اپنا آج اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں تو انہوں نے جو ایک ہیش ٹیگ بنایا بلاول کراچی کا، مطلب وہ اپنی ایک آئیڈینٹی شو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اون اپ کر رہے ہیں کراچی سے۔ تو یہ اس میں وہ جو کراچی کی 22 سیٹیں ہیں ان پہ ان کی نظر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بہت عرصہ ہو گیا کراچی کو چھوڑ دیا تھا، ایک طرح سے ان کے ہاتھ آگے انہوں نے اپنے سرنڈر کر دیا تھا، جس کو آج وہ مستقل قومی مصیبت کہہ رہے ہیں۔ تو اب ان سے وہ کراچی ریکلیم کرنے کے سوچ رہے ہیں، اور وہاں پر اب ان کا کمپٹیشن جو آپ نے خان صاحب کے بارے میں ان کی زبان سنی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کو انہیں پتہ ہے کس وقت کمپیٹیٹر ان کا پی ٹی آئی ہوگا کہ جہاں وہ مستقل قومی مصیبت تقسیم ہو چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ باقر صاحب کہ اس سیاسی جماعت پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ بتائیں کہ آپ کی سیاسی بصیرت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو بانیہ متحدہ ہیں وہ پہلے تقریر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد معافی مانگتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے بوری بند لاشوں کی بات کی، یہ وہی بوری بند لاشیں ہیں جن کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے 5 سال اتحاد کی، اسلام آباد میں ان کے ساتھ مسکراتے تھے اور پھر کراچی شہر میں ان کے اپنے ہی آرمڈ ونگز پھر آپس میں خون کی ہولی کھیلتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آپ مجھے کوئی خواب ہی دکھا دیں، مجھے بتا دیں کہ آپ نے مستقبل میں کیا کچھ کرنا ہے، تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے بہت بے ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی شروع میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دشمن باہر سے ان پہ وار نہیں کرتے، اندر سے ہی وار کرتے ہیں۔ جب بلاول بھٹو صاحب اپنے والد صاحب اور اپنی پھپھی صاحبہ سے کسی طرح سے کنارہ کش کر لیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی آخر کار رہا ہو جائے گی۔ اگلے حصے میں سیاسی گفتگو جاری رہے گی، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے جلسے کی، لیکن کچھ مذہبی جماعتوں نے بھی جوش و خروش کا اظہار کیا۔ جناب، ہم جب بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو اکثر آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ یہ تنقید کرتی ہیں کہ ان کے نظریے کو اس طرح کا ایئر ٹائم نہیں دیا جاتا، کیونکہ جو آپ کی میڈیا ہے وہ شاید اس کو بھی انہوں نے ترقی پسند قرار دیا ہوا ہے، روشن خیال وہ قرار دیا ہوا ہے، لیکن ایک وہ طنز کے طور پہ وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری بات بھی کی جائے۔ تو ایک طرف سراج الحق صاحب کا بھی جلسہ تھا، فضل الرحمان صاحب نے جو جلسہ کیا اس میں انہوں نے پہلے کچھ کہا کہ جی کچھ آپ کی لبرل قوتیں ہیں، کچھ آپ کی این جی او کلاس ہے، کچھ آپ کے سماج سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں اور ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور ہم ہمیشہ ان کی بات کریں گے کیونکہ یہ سب کا سب فورن ایجنڈا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جناب کہ کبھی ووٹر باہر نکلا ہے پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ آپ تاریخ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ سوچا کہ میں باہر کا جو ایجنڈا ہے وہ یہاں سے رد کروں گا، یہ جو سماج والے مسائل ہیں میں یہاں سے رد کروں گا اور انہی نکات پہ میں پھر ووٹ دوں گا؟ کیونکہ ایک پارٹی کا آپ مثال لے لیں جناب، ٹرکی میں جب آپ نے دیکھا اردوغان ابھر کے سامنے آئے تو رائٹ ونگ جماعت تھی، سیکولرزم کے خلاف تھی اور یہ تمام جو سماج کے مسائل ہیں ان کے بارے میں بات کرتی تھی، لیکن ساتھ میں تھوڑا بہت کام کرتی تھی، کوئی گٹر کھود دیے، کوئی سکول بنا دیے، کوئی خدمت خلق آپ کو دیکھنے کو ملی۔ جب جے یو آئی ایف بات کرتی ہے تو صرف اور صرف لوگوں کو میں خیر لفظ نہیں بولنا چاہتا، تعمیری بات کرے نا کہ جی یہ ہم کچھ کریں گے آپ کے لیے۔ ایم ایم اے نے کیا کچھ کیا 2002 کے بعد؟ ہمارے یہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اس طرح کا جا کے نا لوگوں کو الجھا دیتے ہیں مسائل میں جا کے، یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت اوپر جا چکی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم نے کل بھی بات کی دوبارہ سے یہاں، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ جڑتا ہے تو پیٹرولیم لیوی کی بات کر لیں کہ جو پیٹرولیم لیوی لگ گئی، ڈیزل کی پرائسز بڑھ جائے گی۔ بھائی پیٹرولیم لیوی سے آگے بڑھ کے جناب اچھی بات ہے آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فضل الرحمان صاحب شاید پیٹرولیم لیوی کی بات نہ کر سکیں، ٹیکس ایمنسٹی کی بات نہ کر سکیں، کیونکہ وہ اتنے اہم سیاسی اتحادی ہیں۔
جی جی جناب بتائیں. ان ایشوز پہ جو ہوتا ہے مذہبی جماعتیں باتیں نہیں کرتی, مذہبی جماعت لیکن ان کو بات کرنی چاہیے نا باقر صاحب. مجھے آپ کا وہ اشارہ شاید میں نہیں سمجھ پا رہا, لیکن to provide the actual context, اگر فضل الرحمان صاحب اس وفاقی حکومت کے اتحادی رہیں گے تو وہ ٹیکس ایمنسٹیز کی بات نہیں کر سکتے, پیٹرولیم کی بات نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ سے ان کا سیاسی بیانیہ بہت مختلف ہے. اسی نقطے پہ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. خصوصی طور پہ باقر صاحب کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے. اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.